صاحب مجھے بتائیں کہ پریشانی تو ہے نا، دیکھیں کسی کو کوئی پریشانی ہو گئی ہے، اب کسی کا کوئی پیارا جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، اب وہ پریشانی تو ہے اس کو، اس کے بارے میں نہ سوچے یہ بھی نہیں ہو سکتا، کرے کیا انسان؟ وہ سوچ تو آئے گی بار بار، وہ اوور تھنک کرتا جائے گا کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، اور خود وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار۔ اس سوچ سے کیسے نکلا جائے؟ اس سوچ سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے میں وہی بات کرنے لگی ہوں کہ جب ہم قرآن سے اور اللہ سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہم پر یہ ایگزائٹی اور یہ سوچ اور اوور تھنکنگ یہ ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا قرار اور سکون ہی اللہ کے ذکر سے ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کو دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سورہ الحجرات میں بتاتے ہیں کہ زیادہ گمان نہ کرو اے ایمان والو، زیادہ گمان نہ کرو۔ گمان کیا ہے؟ گناہ بھی ہیں۔ اب گمان ہر چیز کا پہلے سے تجزیہ کر لینا، ہر چیز کو پہلے سے کمپائل کر لینا، کمپوز کر لینا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سارے مسائل ہیں، اب ان میں سے ہم نے نکلنا کیسے ہے؟ دس از دا پوائنٹ۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو لگے، سب سے پہلے آپ کو لگے کہ آپ پر سوچ اور ان منفی خیالات کا آپ کے اوپر اٹیک ہوتا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نسخہ اپنائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے حوالے سے ہمیں حکم دیا۔ مطلب کہ اگر ہم بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اگر ہم زیادہ غصے میں کھڑے ہیں تو بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں اور پھر وضو کر لیں۔ جب ہم ان تمام، اگر ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سوچتے رہیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اس کے لیے کیا ہے، پریکٹیکلی آپ کو چیزیں بتاؤں گی، اور اسپرچویلٹی کے حوالے سے بھی اور سائیکولوجیکلی بھی بتاؤں گی کہ پریکٹیکلی کیا ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کے، اگر آپ سوشل میڈیا کے مطلب کوئی موبائل یوز کر رہے ہیں یا بیٹھے سوچ رہے ہیں یا کچھ بھی کریں، تو جسٹ چینج یور پوزیشن، اپنے آپ کو وہاں سے اٹھا لیں۔ ایک جگہ پر مسلسل نہیں بیٹھے، اپنے آپ کو ہلائیں، کہیں ایک سے دوسری جگہ جائیں۔ دوسرا اللہ کا، یعنی جہاں بیٹھے ہوئے وہ سوچ آ رہی ہے، کوئی بھی قسم کی سوچ ہے، وہاں سے فوراً اپنی پوزیشن تبدیل کر لیں۔ ٹھیک ہے، پوزیشن چینج کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ ایٹ لیسٹ 3 سے آپ 11 دفعہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، ایٹ لیسٹ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان کو اپنے پاس سے دور بھگائیں، کیونکہ وہی آپ کو بار بار یہ چیزیں دماغ میں واپس اور لا رہا ہے۔ اور جب آپ ایک پوائنٹ بھول بھی جاتے ہو نا تو شیطان یاد کراتا ہے، نہیں نہیں فلاں ٹائم پہ یہ ہوا تھا، فلاں ٹائم پہ تمہارے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، دیکھو تم نے صبح سے میسج کیا ہوا ہے، رپلائی نہیں ہوا۔ یہ فضول کی وہ چیزیں جو ہمیں شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، اکساتا ہے۔ اب اس کے لیے میں نے آپ کو اسپرچویلٹی کے حوالے سے، اس کے بعد آپ اگر کوشش کریں باوضو رہیں، اگر ایسی سچویشن ہو رہی ہے، کنڈیشن ہو رہی ہے، تو وضو کریں۔ یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پانی سے وضو کرے۔ پانی جو ہے وہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، غصہ آگ کو ٹھنڈا کون کرے گا؟ پانی۔ تو وضو کرے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو لائک ایک بچے کو جس طرح سمجھاتے ہیں نا، اس طریقے سے اگر آپ سمجھائیں، یا پھر پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، وہ آپ میں اکثر انجیکٹ ڈاکٹر صاحب کرتی ایسا ہے۔ ہوتا ہے نا، اگر بالکل آپ یہ سیکھیں، میں اس کو ذرا مزید آپ ہائی لائٹ کریں اس پوائنٹ کو، کہ ہم غیر ضروری طور پر لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے، گوسپ کرنے کے لیے کہ چلو یار لیٹس ہیو اے میٹنگ اور گوسپ وغیرہ، تو یہ نہیں، یہ غیر ضروری بات ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ آپ، جی بالکل، آپ کو اگر ایک چھوٹی سی بات بتائیں، مثال کے طور پر خواتین ہیں، اب وہ کوئی جاب نہیں کر رہی ہیں، ہاؤس وائفس ہیں، ان کی اگر میں بات کروں تو وہ جاتی ہیں واک پر۔ اب وہ واک پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ہی مشکل سے چکر لگتا ہے، وہ ایک بینچز پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو پھر گوسپ یہ شروع میں نے ہوتی بھی ہے آبزرو کیا وہ ہے، یہ میں نے بھی آبزرو کیا ہے، یہ صحیح بات ہے، کی نا آپ نے، ایکسرسائز نہیں ہو رہی ہوتی۔ ایسی وہ کوئی واک نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اپنا ایگزیجریشن دوسروں پر انڈیل دینا۔
اب ایک بندہ مثال کے طور پر اگر ایک عورت وہ اپنے گھر سے لڑ کے آئی ہے یا بہو بیٹا کچھ بھی ایسا ہے، دوسری ٹھیک ہے، اس کو ایسی باتیں اس کا شیطان ایسی باتیں ایبزارب کرے گا، پھر اس کو لگے گا میرے گھر میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اس طرح نیگیٹو لوگ آپ کے اوپر جس طرح ایک انجیکشن انجیکٹ کرتے ہیں نا، اسی طرح نیگیٹو لوگ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی کو انجیکٹ کر دیتے ہیں. سو پلیز ایوائڈ سچ کائنڈ آف لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہے نا، پھر کتھارسس کہاں کریں؟ دیکھیں نا کتھارسس کہاں کریں پھر اپنا آپ، کہ آپ کو کوئی غصہ آ رہا ہے یا آپ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہیں تو آپ ظاہر ہے کسی سے ڈسکس کریں گے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس سے ڈسکس کریں اس کا سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کون ہے نا؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور مزید اس کے اوپر تھوڑا زوم ان کرنا پڑے گا. وہ کیا کہ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں جب کہا کہ جب کوئی برا خواب آئے تو ہر ایک سے بیان نہ کرو، لیکن اس سے کرو جو کوئی بھی خواب آئے جو علم رکھتا ہو، جو اہل علم ہو، جو کچھ سمجھتا ہو، اور جو آپ کا مطلب نیگیٹیوٹی میں یا آپ سے حسد نہ کرتا ہو، حاسد نہ ہو. ایک اور چیز دیکھیں، آج سے 20 سال پہلے جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، 30 سال پہلے جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ ایکسپوجر ہے. ایکسپوجر بڑھ گیا ہے، اس کے بغیر آپ رہ بھی نہیں سکتے. آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 40 سال پرانی زندگی گزارنا شروع کر دیں، نہیں ہو سکتا، وہ نہیں روک سکتے آپ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹ اینڈ پارسل اس کا یہ ہے کہ بچوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ میرے ساتھ کا بچہ جو ہے اس کے پاس موبائل فون بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس گاڑی بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کے کپڑے اچھے ہیں، کمپلیکس کا شکار ہو رہا ہے، اوور تھنک وہ کر رہا ہے. ماں باپ اس کی وجہ سے اوور تھنک کر رہے ہیں کہ کہاں سے اس کے ہم خرچے پورے کریں. تو یہ اس سوشل میڈیا سے اور یہ بدلتے دور سے ہم اڈاپٹ اس کو کیسے کریں ڈاکٹر صاحبہ؟ اس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا، آپ کو شاید اس بات کو تھوڑا سا آپ کو بھی پیچھے جانا پڑے گا. اپنے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ کیا ہمارے پاس پیرنٹس بیٹھ کے ہمارے ساتھ ہر دکھ سکھ نہیں کرتے تھے؟ پھر وہ کیا ہوتا تھا، ہمیں پیرنٹس کیا، ہمیں ایک احساس ہوتا تھا کہ ہمارا باپ پریشان ہے یا ہماری ماں کو کوئی مسئلہ ہے. اور یہاں پر یہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا نے اتنا فاصلہ ایک ہی گھر میں ایک ہی بڑھا دیا، ڈائننگ بالکل ایسے ٹیبل گلوبل پہ ولیج ہو گئی ہے، لیکن فاصلے بڑھ بڑھا گئے. بہت دیا. شکریہ